السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 14ویں ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیت المقدس امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ۔ آج بیت المقدس اور بیت المقدس کے ارد گرد رہنے والے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے، مگر اس کے باوجود امت مسلمہ کی ایک خاموشی، بے حسی اور غفلت، خصوصاً امت مسلمہ کے 52 ممالک کے حکمران اور جو متعلقہ ادارے ہیں، اس معاملے میں ان کا مطمئن رہنا اور اپنی زندگی اور اپنے مفادات میں مگن رہنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ بیت المقدس کا معاملہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ تاریخ اس کے بارے میں بہت کچھ رقم کر چکی ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے 2 انبیاء کے واقعات اس قدس اور بیت المقدس کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ جی ہاں، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے حضرت یوشع بن نون اور حضرت شمویل علیہم السلام کی، کہ کس طرح انہوں نے بیت المقدس کے اندر موجود قابض لوگوں سے لڑ کر بیت المقدس کو آزاد کیا اور وہاں آباد ہوئے، اور اس کے بعد حضرت شمویل کے دور میں جب دوبارہ ان کو مغلوب کیا گیا تو کس طرح انہوں نے دوبارہ ظالم کے خلاف جہاد کیا، ان سے لڑے اور حق کا پرچم بلند کیا۔ یقیناً ان 2 انبیاء کرام کی زندگی میں ہمارے آج کے حکمرانوں کے لیے سبق بھی ہے اور غیرت کا سامان بھی ہے۔ بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا ہے ان کے نام کے بغیر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے ہیں تو اس وقت قرآن مجید ان کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ۔ علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین، اور صحیح بخاری کے اندر اس فتح یعنی نوجوان خادم کی وضاحت کی گئی کہ وہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ ان کے جانشین بنے اور اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا کردار کیا تھا، اس کے لیے پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے جب حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تو حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جا کے بیت المقدس کے اندر موجود آباد عمالقہ کے خلاف جنگ لڑو۔ اب جب یہ حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور حضرت موسیٰ نے اللہ کا یہ فرمان بنی اسرائیل کے لوگوں کو سنایا، تو ان کا اس کے اوپر رسپانس کیا تھا، ان کا رد عمل کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ اے موسیٰ آپ جائیے اپنے رب کے ساتھ، جا کے بیت المقدس کے لوگوں کو باہر نکالیے۔ وہاں کے لوگ جنگجو ہیں، خطرناک ہیں، طاقتور ہیں، ان کے پاس سارے وسائل ہیں، سارے ہتھیار ہیں، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے۔ آپ جا کے ان کو نکالیں گے تو ہم بیت المقدس میں داخل ہوں گے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے ہمارے آج کے مسلمانوں کی سوچ، اور جو ادارے، جو ذمہ داران، جو حکمران ہیں، وہ بھی بیت المقدس کے بارے میں اس وقت یہی کچھ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے اوپر جو ظالم غالب اسرائیلی ہے وہ طاقتور ہے، وہ جنگجو ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ہے، ہم ان کو ہرا نہیں سکتے، اللہ خود ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ پھر یوں ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل ان کے اس رد عمل کے اوپر ان کو سزا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ۔ اب یہ جو بیت المقدس ہے، جو سرزمین ہے، یہ ان کے اوپر حرام ہے اگلے 40 سال تک۔ جس صحرائی زندگی میں انہوں نے اپنی بود و باش شروع کی تھی، اب اگلے 40 سال انہوں نے اسی صحرا کے اندر پھرتے اور بھٹکتے رہنا تھا۔
اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ جب 40 سال پورے ہونے والے ہوتے ہیں اور اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ 40 سال کے بعد جب ان کی جنریشن تبدیل ہوگی، جب ایک نئی نسل تیار ہوگی، جب قوم تیار ہوگی، جب بہادر تیار ہوں گے، حوصلے والے لوگ تیار ہوں گے، تو پھر تم ان لوگوں کو، یہ لوگ جائیں گے، ان سے لڑیں گے اور بیت المقدس کی سرزمین ان کے ظالموں کے چنگل سے آزاد ہو جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ جنگ ان کی سپہ سالاری میں لڑی جائے گی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے ان کو چانٹا رسید کر دیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ پہچان نہیں سکے تھے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک حضرت موسیٰ کو یہ لگتا تھا کہ جو آخری حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے اس کی تکمیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کی جائے گی، لیکن تقدیر غالب آتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے اور اللہ عز و جل یہ جنگ، یہ بڑا کام اپنے دین کو غالب کرتے ہیں، بیت المقدس کو فتح دیتے ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں سے۔ پھر اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وہ یہ جنگ لڑتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو اگر مماثلت دیکھنی ہے اس قصے کی تو آئیے کچھ دیر کے لیے جنگ تبوک کا وہ منظرنامہ کہ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ تبوک رومیوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں، جنگ نہیں ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حج کرتے ہیں، اور پھر جب نیا سال 11ویں ہجری کا آغاز ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کرتے ہیں، لشکر اسامہ مقام جرف پر ابھی وہ خیمہ زن ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر تیار کر کے، قوم تیار کر کے خود نہیں لڑتے بلکہ وہ قوم لڑتی ہے، بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افراد تیار کرتے ہیں تو ان رومیوں کے خلاف پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لڑتے بلکہ آپ کی تیار کی ہوئی فوج وہ رومیوں کو شکست دیتی ہے۔ تو پھر یوں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک نبی کو جہاد کا حکم ہوا، وہ اپنی قوم کو جب جہاد کے لیے نکلنے لگے اپنی قوم کو لے کر، تو حکم دیتے ہیں کہ تم میں سے جس شخص نے شادی کی ہے اور اس نے ابھی اپنی بیوی کے ساتھ خلوت اختیار نہیں کی، وہ خلوت اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ جس نے گھر بنایا ہے ابھی چھت نہیں ڈالی، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور جس نے کوئی بکریاں یا اونٹنیاں حاملہ خریدی ہیں اور ان جانوروں کے بچوں کے پیدائش کا انتظار کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ نبی وہ اللہ کے لیے جنگ لڑتے ہیں، جب جنگ لڑتے ہیں اور شہر میں داخل ہوتے ہیں تو عصر کی نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں، یہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت وہ سورج کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے سورج، تو بھی اللہ کا پابند ہے، میں بھی اللہ کا پابند ہوں، تو غروب مت ہونا یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ اور سورج اللہ کے حکم سے غروب ہونے سے رک جاتا ہے، کیونکہ وہ نبی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ مغرب سے پہلے اللہ تعالیٰ جناب یوشع بن نون کو، یہ یوشع بن نون کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنگ میں فتح نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام وہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی ہوتی ہے، نصر عطا کی ہوتی ہے، تو اللہ عز و جل اللہ کا یہ نبی اپنی قوم سے، لاؤ لشکر سے کہتے ہیں کہ تم جب شہر میں داخل ہو تو پوری عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، رکوع میں، سجدے میں داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی یوشع بن نون کی الفاظ بھی تبدیل کر لیے، قول بھی تبدیل کیا، عمل بھی تبدیل کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ پھر سجدے اور رکوع کی حالت میں عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے حطتن، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بجائے وہ اپنے سرینوں کے بل، کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے اور حطتن لفظ کو تبدیل کیا حبتن فی شعرتن یا حنتتن فی شعرتن، یعنی گندم اپنی بالی میں۔ مذاق اڑائے، الفاظ بھی تبدیل کیے اور اپنا عمل بھی تبدیل کیا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں جا رہے تھے، آپ کے پاس ایک مضبوط لاؤ لشکر موجود، اس کے باوجود حدیث کے الفاظ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے تھے،
اور اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کجاوے کو چھو رہی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاجزی اور تواضع پر، انکساری پر مشتمل یہ الفاظ کہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس نے اپنے بندے یعنی محمد کی مدد کی، اور جس نے تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. تو یہ یوشع بن نون علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کی وجہ سے جب انہوں نے اس اپنے لشکر کی قیادت کی اور ایک اچھی لیڈرشپ کا مظاہرہ کیا، اور یوں بیت المقدس وہ بنی اسرائیل کو مل گیا اور عمالقہ کو بے دخل کیا گیا. لیکن پھر یوں ہوتا ہے محترم ناظرین، سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کے وہ لمبے چوڑے جرائم کی فہرست موجود ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو جب کوئی قوم نافرمان ہو جاتی ہے، جو کہ آج کے ہمارے امہ مسلمہ کے حالات ہیں، تو اللہ ظالموں کو پھر ان پر مسلط کرتا ہے. تو ظالم پھر ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں. قوم عمالقہ، عسقلان اور غزہ کے پٹی کے لوگ، وہ ظالم قسم کے لوگ، وہ ان کو دوبارہ اپنا محکوم بناتے ہیں، ان کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر ایک خاتون ان کی قوم میں سے، کہا جاتا ہے کہ وہ لاوی کے اولاد میں سے، حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کے اولاد میں سے آخری خاتون بچی تھی، وہ حاملہ تھی. اللہ نے اس کو بیٹا دیا تو اس خاتون نے اپنے بیٹے کا نام شموئیل رکھا. کہا جاتا ہے یہ نام شمویل ہے، کہا جاتا ہے یہ شمعون ہے، کہا جاتا ہے شموئیل ہے. تو اس کا مطلب ہے، ایل کہتے ہیں عبرانی زبان میں اللہ کو، اور سموئیل شموئیل یعنی مسموع من اللہ. اللہ نے اس خاتون کی دعا قبول کی، تو اللہ کی قبول کی گئی دعا شمویل نام رکھا. تو جب اس خاتون نے یہ نام رکھا اور پھر اس بچے کو ایک مسجد میں اس وقت کی موجود جو عبادت گاہ تھی وہاں کے کسی عالم کے پاس بھیجنا شروع کر دیا، اور یوں اس بچے کی تربیہ ہونی شروع ہوئی. اور پھر آخر اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل کو ایک دفعہ پھر ظالموں کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے ان کو بطور نبی ان کے لیے مبعوث فرمایا. اب قرآن مجید اس واقعے کو اس طرح نقل کرتا ہے. اگر آپ دوسرے پارے کے آخری آیتوں کو پڑھتے ہیں، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قال لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. تو پھر حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم جو کہ مظلوم تھی، ظلم کے چکی میں ان کو پیسا جا رہا تھا، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا تھا، ان کے بچوں سے ان کو دور کر دیا گیا تھا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا تھا. تو یہ دعائیں کرتے تھے اور دعائیں کرواتے تھے، اپنے نبی سے کہتے تھے کہ اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ ہم پر جہاد فرض کر دے اور ہمیں ایک اچھا لیڈر دے دے، ایک اچھی قیادت مل جائے کہ جس کے ساتھ، جس کی سربراہی میں، قیادت میں ہم ان عمالقہ کے خلاف لڑیں، ہم جنگ کریں، ہم ان کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں، ہم ان کے ظلم سے باہر آ جائیں، ان کو شکست دے دیں. تو اللہ کے نبی شمویل کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم جہاد کی فرضیت کی دعائیں تو مانگ رہے ہو کہ اللہ تم پر فرض کر دے، لیکن مجھے خدشہ اندیشہ ہے کہ اللہ تم پر جہاد فرض کر دے گا تو تم لڑ نہیں پاؤ گے، تم پیچھے ہٹ جاؤ گے. تو وہ قائل کرتے تھے، کنونس کرتے تھے نبی کو کہ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں، ہمیں ہمارے گھروں کو اجاڑا گیا ہے، ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم ضرور لڑیں گے. پھر یوں ہوا کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور اللہ عز و جل نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے ان کو یہ بتایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے وہ سپہ سالار مقرر کیا ہے، بادشاہ مقرر کیا ہے، یہ تمہارا لیڈر ہوگا، اس کے ساتھ مل کر تم جنگ لڑو گے. لیکن وہ اس بات پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ انا لہ الملک، اس شخص کو بادشاہت اور یہ ذمہ داری اور یہ منصب کیسے مل سکتا ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں. تو نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ نے اس کو تمہارے اوپر فضیلت دی ہے، علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی. ان اللہ فضلہ علیکم، اللہ عز و جل نے اس کو فضیلت عطا کی ہے جسم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. بہرحال وہ جنگ کے لیے جاتے ہیں. جب جنگ کے لیے آگے جاتے ہیں تو ایک نہر پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے. جب نہر پہ سے ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کا یہ بادشاہ طالوت ان سے کہتا ہے کہ تم اس نہر کا پانی مت پینا،
جو شخص اس نہر کا پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو نہیں پیے گا، جو نہیں چکھے گا اس کا ذائقہ، تو وہ مجھ سے ہے۔ اگر تمہیں بہت ہی پیاس لگی ہوئی ہے تو بس چلو بھر پانی پی لو، اس سے زیادہ مت پیو۔ لیکن بہت سارے لوگ وہ پیٹ بھر کر پانی پیتے ہیں، پھر جب ان کی مٹبھیڑ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے عمالقہ کے ساتھ، جالوتیوں کے ساتھ، چونکہ ان کا جو لشکر کا جو لیڈر ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتا ہے، وہ کافر جالوت نام ہے اس کا، تو ان جالوت کے لشکر کے خلاف جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی بڑی تعداد دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی ہوتی ہے، ہمت ہار دیتے ہیں۔ جب یہ ہمت ہارتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ مگر تھوڑے لوگ، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے، جن کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ صحابی برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر لڑنے کے لیے گئے تھے تو آپ کے ساتھیوں کی تعداد بھی 300 سے کچھ اوپر تھی، جیسے کہ طالوت کی فوج کی تعداد جب جالوتیوں کے خلاف لڑ رہی تھی تو ان کی تعداد بھی اتنی تھی۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل کا حکم غالب آتا ہے، اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، اور یہ چھوٹی سی جماعت فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے فضل سے جالوتیوں کو شکست دیتے ہیں۔ وَقَتَلَ داؤد جالوتا، اور حضرت داؤد جو کہ اس فوج کے ایک عام سپاہی ہوتے ہیں، بہت بہادر ہوتے ہیں، وہ جالوت کو، ان کے لیڈر کو ہی، جالوتیوں کے لیڈر کو قتل کر دیتے ہیں جب ان کو مقابلے کے لیے دعوت دی جاتی ہے۔ اور یوں اللہ عز و جل طالوت کو، بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو غلبہ عطا کرتے ہیں، اور یہ دوبارہ بیت المقدس کے اندر رہتے ہوئے ظالموں سے اللہ عز و جل ان کو نجات دیتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ دو انبیاء کرام کے قصے، ان دو قصوں میں ہمارے لیے چند بنیادی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں ایمان کے بلبوتے پہ۔ آپ کو ایک بہادر لیڈر چاہیے ہوتا ہے، آپ کو ایک ایمانی غیرت چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کو ایک غیر متزلزل قسم کا یقین اور بھروسہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ عز و جل بڑی طاقت کے خلاف مومنوں کو جیت عطا کرتے ہیں، فتح عطا کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ قیادت اچھی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیادت اچھی ہو اور قوم تیار نہ ہو تو بھی جنگیں نہیں لڑی جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے وہ لوگ کہ جنہوں نے فرعون کے ساتھ غلامی کے برسوں برس گزارے تھے، ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ عمالقہ کے خلاف لڑیں، تو قوم تیار کی حضرت موسیٰ نے، لوگوں کو تیار کیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، آج اگر ہم بیت المقدس کے خلاف، ہمارے پاس وہ قوم، وہ ایمانی غیرت، وہ لیڈر نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہمارے پاس اگر لیڈر نہیں ہے، قیادت نہیں ہے، تو اس کی ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اگر قیادت ہے تو ہمیں قوم چاہیے، پھر اس قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان حالات میں کہ جب سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب اللہ عز و جل کسی قوم کو تیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل پھر ان کے اپنے فضل کرتا ہے، اور وہی فضل ہے جو اللہ عز و جل نے پھر یوشع بن نون کی صورت میں اس قوم کے اوپر کیا، اور یہ وہی فضل ہے جو شمویل کی صورت میں اللہ عز و جل نے بنی اسرائیلیوں کے اوپر کیا ہے۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کو لگے کہ آپ کے پاس قیادت نہیں ہے، آپ ہمت ہارنے لگے، جب آپ کو لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ دو انبیاء ہیں، ان کے بارے میں ضرور سوچئے گا۔ ایک پورا فریم ورک ہے جو اللہ عز و جل ہمیں قسمہ پرسی کے احوال میں اگر مسلمان جی رہا ہو تو وہ ان سے روشنی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان دو قصوں میں سبق ہے حکمرانوں کے لیے، متعلقہ لوگوں کے لیے جن کے پاس اختیار ہیں، جو ارباب اختیار ہیں، جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہیں، کہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جن کی بات میں اثر ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں انبیاء کرام کے قصوں سے جو بھی اسباق ہمارے لیے موجود ہیں ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔